اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بین الناس لیحکم فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم۔ دین ایک ہی تھا، لوگوں نے پھر اس کے اندر اختلاف پیدا کیا، تو جب اختلاف بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر نبی بھیجا، اس نے پھر اس اختلاف کو ختم کیا اور انسانیت کو پھر دین حق کی طرف کی پٹڑی پر چلا دیا۔ یوں یہ دین کا تسلسل قائم رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم جس طرح اپنے پیغمبر کو سچا مانیں، سچا جانیں، اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ اس دین کی یہ خوبی ہے، امتیازی شان ہے کہ یہ کسی کی نفی نہیں کرتا، حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو جھٹلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو تشریف لائے ہیں تو ان کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ان کی تعلیمات کے دو حصے ہیں جن کو علماء نے اپنی اصطلاح میں یہ یوں بیان فرمایا کہ ہر نبی کا ایک مسلک نوعی ہے اور ایک مسلک شخصی ہے۔ مسلک نوعی میں تمام انبیاء متحد اور متفق ہیں، اس میں یہ بات شامل ہے کہ جو نبی بھی آیا اس نے 3 مسائل انسانیت کے سامنے رکھے جو بنیادی مسائل ہیں: اللہ کی توحید، منصب رسالت کی تصدیق، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور عالم غیب کے جو معلومات دی ہیں سب نے ایک ہی انداز کے دیے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، عذاب قبر کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، اور دوزخ اور جنت کے بارے میں، میزان کے بارے میں، یہ سب تعلیمات تمام انبیاء نے متفق طور پر دی ہیں انسانیت کو۔ تو ان 3 مسائل میں تمام انبیاء متفق ہیں، اور جو نبی بھی آیا اس کے اندر دوسری امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا، جو اس سے پہلے نبی تھا اس کی تصدیق کرتا تھا، جو اس نبی کے بعد جو نبی آنے والا تھا اس کی تبشیر کرتا تھا۔ گویا اپنے ماقبل کے لیے مصدق ہوتا تھا، اپنے ما بعد کے لیے مبشر ہوتا تھا۔ یہ تمام انبیاء میں یہ وصف مشترک رہا۔ تیسری یہ بات کہ ہر نبی آنے والا جو بھی آیا وہ تلمیذ الرحمن تھا، اللہ کا شاگرد اور مخلوق کا استاد۔ کسی انسان سے تعلیم کسی نبی نے نہیں پائی، بلکہ اللہ سے تعلیم حاصل کر کے مخلوق کو تعلیم دی ہے۔ یہ نبی کا امتیازی شان ہے، وصف ہے، اور اس میں تمام انبیاء مشترک۔ چوتھی بات یہ کہ ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں میں 2 وصفوں میں امتیازی شان رکھتا تھا، صداقت اور امانت میں، کیونکہ نبوت کی بنیاد انہی 2 عناصر پر قائم ہوتی ہے کہ ہر نبی سچا ہو، سچ بولے، اپنی پوری زندگی میں ایک غلط بیانی بھی کسی نبی سے ثابت نہ ہو، اور یہ کہ امین ہو، خائن نہ ہو، خیانت کا وصف نبی کے اندر نہ ہو، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد تو ہے ہی۔ تو امانت اور صداقت یہ دونوں چیزیں موجود ہوں تو یہ نبی کا ایک نوعی مسلک ہے کہ وہ مصدق بھی ہو، مبشر بھی ہو۔ تو اس میں سارے انبیاء مشترک ہیں۔ تو چنانچہ ہر نبی کو جو کلمہ دیا گیا ہے تو پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا، یہ تعلیم تھی، اور دوسرا جز جو ہے
وہ اس کا مسلک شخصی ہے، یعنی کسی کو شریعتیں مختلف دی گئی ہیں، شریعتیں مختلف دی گئی ہیں اور دین ایک ہی دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر نبی کے دو وصف تھے۔ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بھائیوں کی طرح، تمام انبیاء کی طرح پہلے انبیاء کے مصدق تھے، لیکن چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو دین دیا اس میں ایک امتیازی وصف تھا۔ آپ کے مسلک شخصی کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ کا دین دائمی ہے، ابدیت لے کر آیا ہے۔ پہلے انبیاء کا دین جو تھا ایک خاص وقت کے لیے، خاص قوم کی طرف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا تو آپ کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ لوگوں سے اس انداز سے خطاب کریں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور سب کے سب لوگوں کی طرف، سب انسانوں کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف اور شان یہ تھا کہ آپ پہلوں کے لیے تو مصدق تھے، لیکن دوسرے پیچھے بعد آنے والوں کے لیے آپ مبشر اس لیے نہیں تھے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ تو نبوت کے ختم ہونے کا ایک منطقی تقاضا یہ بھی ہے کہ نبوت اگر ختم ہو گئی ہے تو نبوت کو جاری بھی رہنا چاہیے، یعنی سابقہ نبوت جاری رہے اور دین کامل ہو۔ تو ختم نبوت کے عنوان کو ہم دین کی تکمیل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی شعور کی تکمیل کر دی اور اس کے لیے ایک دین بھیجا، ایک شریعت بھیجی جو قیامت تک کے لیے موجود رہے گی اور اس کے اندر مسخ نہیں چلے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کا عقیدہ، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کے بارے میں حساب و کتاب دینے کا عقیدہ، یہ تمام ادیان کے اندر موجود ہے جو آسمان سے آئے ہیں، جن کو انبیاء لے کر تشریف لائے ہیں۔ تو اس وقت ہم غافل ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ہر شخص چاہے مومن ہوگا چاہے کافر ہوگا تو اس دن یاد کرے گا دنیا کی زندگی میں اس نے کیا عمل کیا تھا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن کو یاد کرو جس دن کے انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں عمل کیا تھا، اور اس حال میں کہ وبرزت الجحیم لمن یری، دوزخ سامنے ہوگی اور انجام نظر آ رہا ہوگا۔ جس نے دین حق کی تکذیب کی ہوگی اس کو بھی اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ جس نے خدا کو بھول کر زندگی گزاری تھی آج اس کو سب چیزیں سامنے اس کے سامنے ہوں گی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ اور انبیاء کی تصدیق کے ساتھ نیک اعمال کی کوشش میں اپنا وقت گزارا ہوگا، آج وہ امیدوار بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جنت بھی اس کو نظر آ رہی ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک سبق دیا ہے کہ زندگی گزارنے کا اس وقت کے حال کو بتلا کر ہمیں آج زندہ انسانوں کو، اس دنیا میں رہنے والوں کو، بسنے والوں کو ایک بھولا ہوا سبق کامیاب زندگی گزارنے کا بتلایا اور ناکام زندگی کی وجہ بھی بتلا دی۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس وہ شخص جس نے سرکشی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، یعنی جس نے اللہ کے حکموں سے سرکشی کی ہوگی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس وقت دنیا کے مفادات کو، فانی اور عارضی مفادات کو ترجیح دی ہوگی اور آخرت کے مفادات کو نظر انداز کر کے بھول کر
زندگی گزاری ہوگی اور وقت ضائع کیا ہوگا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سرکشی کا سبب بتلایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ سامنے جب دنیا کا مفاد آئے اور دین کے حکم پر چلنے سے اگر دنیا کے مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آخرت دیکھی جائے گی، آخرت کہیں ڈٹھی، اے جہان مٹھا ہے، آخر کہیں ڈٹھا، یہ کہہ کر وہ دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے۔ اور کامیابی اسی میں ہے کہ جب دو تقاضے اکٹھے ہوں، دنیا کا اور آخرت کا، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا کے تقاضے کو مغلوب کر کے آخرت کے تقاضے کو آگے کریں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی پھر کامیاب زندگی ہے۔ تو فرمایا ناکام زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حال سے ہمیں بچائے۔ جب ہم یہ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دنیا میں سوچ لو، سرکشی سے باز آ جاؤ، سرکشی سے باز آ جاؤ، روک لو اپنے خواہشات کو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے روک لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ شخص جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرا ہوگا، جس نے خوف کھایا ہوگا اور خوف کھا کر اپنے جی کو، اپنی جی کی منمانی خواہش کو پورا کرنے سے رک گیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا جنت ٹھکانہ ہے۔ تو کتنا آسان سا گر ہے کہ اللہ کا خوف دل میں اتنا ہو، خوف بھی نہ ضرورت سے زیادہ خوف ہو نہ ضرورت سے کم خوف ہو۔ ضرورت سے کم اگر خوف ہو تو پھر وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ نفس کی خواہش کو روک سکے۔ خوف اتنا زیادہ ہو کہ نفس کو بری خواہش کی تکمیل سے روک دے، یہ تو ضرورت ہے، اتنا خوف ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ خوف، اتنا خوف کہ اللہ تبارک و تعالی سے نا امیدی کے آثار پیدا ہونے لگ جائیں، یہ بھی مطلوب نہیں۔ خوف مفرط بھی نہیں کا تقاضا بھی نہیں کیا گیا اور خوف مفرط کا بھی تقاضا نہیں کیا گیا، یعنی خوف اتنا ہو دل کے اندر کہ آدمی گناہوں سے، وہ خوف بندے اور رب کے درمیان، رب کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو کر رب کی نافرمانی کو پھیر دے اور بندے کو بچا لے۔ یہ خوف حکمت کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ، اور جنتی کی یہ پہچان ہے کہ وہ خواہش کے وقت میں نفسانی کوئی خواہش اٹھی جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی، تکمیل کے قریب تھا، وہ خواہش تکمیل کے قریب ہوئی تو اس کو خیال پیدا ہوا کہ میرا ایک رب ہے جس کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، میں کھڑا ہوں گا۔ اپنے آپ کو اس خواہش سے روکا اور گناہ سے بچ گیا تو یہ اس کے جنتی ہونے کی گویا نشانی اور علامت ہے۔